الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في القرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في القرآن المجيد من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاکھ و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کریں، یعنی نیک کام کیے ہیں یا بد کام کیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تعلق سے ہم سے پوچھنے والا ہے، اور جن کے اعمال صحیح ہے، درست ہے اور جو نیک ہے، ویسے لوگوں کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جنت رہے گا، اور جس کے نام اعمال میں برائی ہوگی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ان کو ان کے نام اعمال جو ہے نا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قیامت والے دن کی ذلت سے، رسوائی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا فیصلہ جنتی لوگوں میں کرے اور ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین و پردہ نشین ماں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو جمعہ جیسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم جمعے کے خطبے کو سماعت فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو بھی سنا جائے گا انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں کو انشاءاللہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین، کوئی زندگی کا طریقہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو صرف اور صرف اسلام کو قبول فرماتے ہیں. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور اور اسلام سے بیزار، یعنی دنیا کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جن کو اسلام سے بیزاری ہے. آج اسلام سے لوگوں کو جو ہے نا نفرت ہے. اگر آپ بولیں گے کہ آپ کو دل میں نفرت ہے اسلام کے تعلق سے، وہ بولیں گے ارے ہم تو مسلمان ہیں، بولیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ان
کہ جب ہم اعمال دیکھتے ہیں اور ان کا جب ہم طور طریقہ دیکھتے ہیں تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اسلام کو نہیں چاہتے، اسلام کو نہیں چاہتے۔ وہ لوگ جو بھی لوگ اسلام کو چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو چیز وہ ہم زیادہ چاہتے ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں جی، یا جن لوگوں کو ہم زیادہ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، ہماری روش ہوتی ہے کہ ہم جو چیزوں کو ہم چاہتے ہیں جیسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا پسند فرماتے ہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اور جو لوگ ہم کو پسند آتے ہیں، جو چیزیں ہم کو پسند آتی ہیں ویسے چیزیں ہم اپنے گھر میں لا کے رکھنا سوچتے ہیں جی، اور اسی طریقے سے ہم ایسے ماحول میں جانا سوچتے ہیں، ایسے جگہوں پہ جانا سوچتے ہیں جو جگہیں جیسی چیزیں جو ہم کو پسند ہیں۔ لیکن یہ کیسی بات ہوگی کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی ہم کو چیز پسند نہیں ہے لیکن اپنے گھر میں لا کے رکھیں، لوگ یہ کہیں کہ ہم کو وہ ماحول پسند نہیں ہے لیکن وہی ماحول میں جائے، لوگ یہ کہیں کہ جو ہے ہم وہ چیزیں نہیں کرتے لیکن وہی چیزیں کرتے ہیں۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا غلط بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انسان جو چیزوں کو پسند فرماتا ہے ویسے ماحول میں اس کو رہنا پسند ہے اور ویسے چیزوں کو اپنے گھر میں لانا پسند فرماتا ہے اور ویسے جگہوں پہ جانا پسند فرماتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم آج مسلمانوں کا جائزہ لیں اور مسلمانوں کا ہم ایک بار ایک سروے کر کے دیکھیں کہ ہم مسلمان اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، دین سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم لوگ۔ دین سے اور اسلام سے اگر واقعی میں ہم کو جیسی محبت ہونی چاہیے اگر ویسی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ ہمارے زندگیوں کے اندر اسلام ہوتا، ہمارے زندگیوں کے اندر دین ہوتا، اور ہمارے زندگیوں کے اندر جو ہے نا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون اور افعال کو جو ہے نا ہم ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو ہے ان دین عند اللہ اسلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اور صرف کوئی دین کو پسند فرماتے ہیں، کوئی طریقے کو پسند فرماتے ہیں اور صرف اسلام کو پسند فرماتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی اور عزت، کوئی اور طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں ہم تمام انسانوں کو چاہیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام پوری انسانیت کے لیے آیا، پوری انسانیت کے لیے جو اسلام آیا تو تمام انسان مل کر اس چیز کو سمجھ جائے کہ ہم سب کو بنانے والا رب ایک ہے اور ہم سب کو جو ہے اسی رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور اس دن کی ہم تیاری کر لیں جبکہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے خلافتدار، ہم جن کو اپنا قریب سمجھتے ہیں وہ خود ہم کو ہمارے قبر کے گڑھے میں ہم کو ڈال کے بڑے فخر سے محسوس کریں گے کہ ہم جو ہے بہت بڑا فرض ادا کر دیے۔ تو وہ دن آنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، وہ دن آنے سے پہلے ہم اللہ کو خوش کر لیں۔ ویسے انسان کی زندگی میں اور اس کے جو ہے حال و ماحول میں اور کئی ایسے مرحلے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے اور جائزہ لے کہ ہم کون سی چیزوں میں ہم کمزور ہیں، کون سی چیزیں ہم صحیح نہیں کر رہے، کون سی چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہم کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے نا سدھار لیں۔ جو سدھار لے گا، اپنے اعمال کو درست کر لے گا تو سمجھیے کہ یہ انسان کامیاب انسان ہے، یہ انسان جو ہے نا فلاح پانے والا انسان ہے، یہ انسان کے لیے انشاءاللہ جنت کی خوشخبری ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہ نہیں ہو سکتا جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میرے سے گناہ ہوا، میرے سے خطا ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ پہ گناہ، خطا پہ خطا کرتے جاتا ہے، تو یہ اس کی زندگی میں کامیابی دینے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کو کامیابی ہونا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اعمال کو درست کرے، وہ اس طریقے سے کہ کالج کو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، اسکول کو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس،
اور جب ایگزام یا ٹیسٹ رکھا جاتا ہے تو ایگزامس میں یا ٹیسٹ میں جب ان لوگوں کو نشانات کم آتے ہیں، مارکس جب کم آتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ جو آنسرز غلط لکھے ہیں اس آنسرز کو پریکٹس کر لیں، اور نیکسٹ ایگزام میں جب وہ سوال پوچھا جائے گا تو صحیح آنسر لکھ دیں، جب جا کے وہ لوگ پاس ہوں گے اور ان کو زیادہ مارکس آئیں گے، زیادہ نشانات اور زیادہ نمبرات آئیں گے۔ اگر وہ لوگ جو آنسرز دیے گئے ہیں وہ آنسرز کو جو ہے نا صحیح نہیں لکھے اور پھر جو ہے نا فیل ہو گئے اور مارکس بھی کم آئے اور رانگ ہو گئے آنسر، پھر اس کو پریکٹس نہیں کرتے، تو نیکسٹ ایگزام میں اگر پھر وہی آنسر پوچھا گیا، وہی کوشچن اگر پوچھا گیا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی موقع نہیں ہے ان کے پاس جب تک کہ وہ لوگ پریپیئر نہ ہو جائے ایگزام کے لیے۔ اب یہ تو ہوئی دنیا کا معاملہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے ایک ہی ایگزام ہے، وہ پیپر بھی آؤٹ ہے، اب پیپر بھی اس طریقے سے آؤٹ ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ اعمال کرو، جہنمی اعمال یہ ہے، جنتی اعمال یہ ہے، تو جنت کے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا، جہنمی اعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اب یہ انسان کے لیے اختیار دیا گیا، یہ انسان کے لیے ایک موقع دیا گیا کہ تو اب جو ہے اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنے جو معاملات ہیں اس کو درست کر لے۔ تیرے سامنے پیپر آؤٹ ہے، پیپر لیک ہے، اب تیرے کو چاہیے کہ تو جو ہے اس کے حساب سے تیاری کر لے، لیکن انسان وہ چیز کی کوشش نہیں کرتا۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹ کو ایگزام لکھنے جاتا ہے تو بڑی تیاری کے ساتھ جاتا ہے، یہ پیپر لکھتا، وہ ماڈل پیپر پڑھتا، پریویس پیپرز، اس سے پہلے ایگزام میں کون سے جو نا سوالات پوچھے گئے، کون سے کوسچنز پوچھے گئے ہیں، اور کون سا ماڈل ہوتا ہے، کیا ہے، اس کی پوری تفصیلات میں جا کے کر کے جو پوری تیاری کے ساتھ جاتا۔ تو اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم اس چیز کی فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ایگزامینیشن کا جو پیپر آنے والا ہے، یہ پوری زندگی ہماری ایگزامینیشن ہی چاہیے۔ پیپر کا رزلٹ جو ہے نا قیامت والے دن آنے والا ہے، وہ رزلٹ صحیح آنے کے لیے ہم کیا کرنا، یہ جو ایگزامینیشن ہے اس کو صحیح لکھ لینا انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم کو چانس بھی مل رہا، گناہ ہوا، گناہ کو سمجھ گئے، یہ وہ غلطی ہوئی، غلطی ہم کو سمجھ میں آ گئی، غلطی کو مان لینا، توبہ کر لینا، گناہ ہو گیا توبہ کر لینا، نیک کام کرنا، صحیح راستے کو اپنا لینا انشاءاللہ۔ جو صحیح راستے کو اپنا لیا تو سمجھے انسان کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ طریقے کو ہم اپنانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری طرف اور ہماری فکر کیا ہے، ہم اچھا بڑا بنگلہ بن لیں۔ بنگلہ بننے سے اسلام نہیں روکے، ہم اچھے جو ہے بڑے سے بڑے ڈگریاں پڑھ لیں، پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، آپ ایم اے پڑھیے، ایم کام پڑھیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، وقت کے آپ سائنٹسٹ بنیے، جی، اور بہترین جو ہے آرتھوپیڈک سرجن بنیے، بہترین آپتھالمولوجسٹ بنیے، آپ کو کون روکا؟ آپ بہترین جو ہے آرکیٹیکچر انجینئر بنیے، آپ جو ہے بہترین اسٹرکچرل انجینئر بنیے، آپ بہترین سول انجینئر بنیے۔ اب اس طریقے سے کہتے گئے تو جو ہے نا کئی ایسے شعبے ہیں دنیا کے، آپ آئی اے ایس بنیے، آئی پی ایس بنیے، آئی ایف ایس بنیے، آپ کو کوئی نہیں روک رہا۔ لیکن اسلام کی یہ چاہت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ تم جو بھی بننا چاہتے ہو دنیا کے اعتبار سے بن جاؤ، لیکن تمہاری زندگی میں اگر اسلام نہیں ہے، تمہاری زندگی میں اگر دین نہیں ہے، تو کچھ بھی بن جاؤ اللہ کی نظر میں زیرو ہے۔ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ جسٹ اے بگ زیرو، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں دین ہے اور آپ آئی پی ایس نہیں بن سکے، آپ کی زندگی میں دین ہے، آپ آئی اے ایس نہیں بن سکے، میں یہ نہیں بول رہا کہ مت بنیے، ہم کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے آئی اے ایس بنے، آئی پی ایس بنے، اور بہترین شعبوں میں جو ہے نا زندگی کے جو بھی ہے ان چیزوں میں ہمارے مسلمان رہے، مسلمان لڑکے لڑکیاں ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں آگے رہنا انشاءاللہ۔ بہترین انگلش بات کرنے والے ہمارے بچے رہنا، بہترین میتھس جو ہے نا سمجھانے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے ہمارے بچے رہنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں اسلام بھی ہونا انشاءاللہ۔ اگر ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے تو ہم دنیا کے اعتبار سے پرائم منسٹر بن جائے، آپ جو ہے نا کچھ بھی بن جائے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ انسان کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اللہ خود قرآن مجید میں واضح فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی زندگی کا طریقہ ہے تو صرف اور صرف اسلام کو میں قبول فرماتا ہوں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو الارم فجر کی نماز کا نہیں لگاتے, ہم جو ہے نا کالج کو جانے کا 8 بجے کا الارم ضرور لگاتے ہیں جی. تو اس سے ہم کو فکر معلوم ہوتی ہے کہ ہماری فکر کون سی چیز کی ہے. کیا ہم اسلام کو امپورٹنس دیتے ہیں یا دنیا کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ اسلام یہ نہیں بولتا کہ آپ جو ہے کالج کو جانے کے لیے جو الارم لگا رہے مت لگائے, نہیں لگانا ہے. کالج کو جانے کے لیے جو الارم لگا رہے وہ بھی الارم لگائیے آپ, اس کے ساتھ میں فجر کی نماز کا بھی الارم لگائیں. یہ نہیں ہوتا ہمارے سے. اب فجر کی نماز کو اٹھنا بولے تو جو ہے نا 5 بجے اٹھنا, 5:15 کو اٹھنا, 5:15 کا الارم لگائے. نہیں اب تو جو ہے نا چھٹی ہے کل, اگر الارم لگاتے بھی ہیں فجر کی نماز کے لیے, اب کل چھٹی ہے نا, وہ الارم کو آف کر دیں گے. اللہ کل چھٹی ہے, اب ویکیشن شروع ہوئے, ونٹر ویکیشن. چھٹیوں میں کیا پلاننگ کرنا, کیا کرنا, کدھر جانا, پلان کرتے ہیں تب ادھر گھومنا, ادھر دوستوں کے ساتھ ادھر جائیں گے, گاؤں جائیں گے, ان کے پاس جائیں گے, ان کے پاس جائیں گے. کریے, سب کریے, کرنا ہے. اس سے تمام چیزوں سے اسلام نہیں رکتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام کے لیے بھی تھوڑا وقت نکالیں, دین کے لیے بھی تھوڑا وقت نکالیں. انشاءاللہ دین کے لیے بھی وقت نکالیں. قیامت والے دن اگر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم جو الارم کو سیٹ کرتے تھے, کبھی زندگی میں فجر کی نماز کے لیے کبھی الارم سیٹ کرے یا نہیں کرے, زندگی میں کبھی قرآن پڑھنے کے لیے جو ہے نا وقت نکالے نہیں نکالے, اسلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت نکالے نہیں نکالے, تو ہم جو ہے نا بلینک فیس, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بلینک پیپر, میرے پیپر میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, پورا وائٹ پیپر ہے. اگر ایسے سوالات اگر اللہ ہم سے کر لیں تو we have no answer, ہمارے پاس کوئی آنسر نہیں ہے. اور یہ سوال ہونے والا ہے, سب سے سوال ہونے والا ہے. من ربو کا, من دینوں کا, من نبیوں کا, چپ ایسی زبان پہ نہیں آتا ہے. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ رب اللہ کا بولتا ہوں میرا رب اللہ ہے. جب اس کو اللہ پر جیسے یقین رکھنا ہے, جیسے ایمان لانا ہے, ویسے اگر ایمان لایا تو جواب دے سکتا. یہ مذہب کر کے, بٹی کر کے جو ہے نا آنسر بولنے کا آنسر نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جو بھی امپلیمنٹ کریں گے وہ آنسر آئے گا, آٹومیٹک وہ آنسر آ جاتا. ایک بار لکھیں گے تو 100 بار پڑھنے کے برابر ہے بولتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم زندگی میں جو ہے نا اسلام پر عمل کریں گے, دین پر عمل کریں گے, جب جا کے من ربوکا کا سوال کا جواب ہم صحیح دے سکیں گے. رب کون ہے؟ اللہ. زندگی میں ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کریں. نماز کو آتے تھے, وہ کیسے آتے تھے, جمعہ ہے چلو بھائی سب لوگ جمعے کی نماز کو جاتے ہیں, ہم بھی جمعے کی نماز کو جانا ہے. ایک رسمی طور پہ, ایک ٹریڈیشنل طور پہ ہم آ رہے ہیں اسلام نماز پڑھنے کے لیے. اسلام ٹریڈیشن نہیں ہے بھائی, یہ ٹریڈیشنل طریقے سے جو ہے آنا, ڈریس اپ ہونا, نماز پڑھ لینا, چلے جانا, یہ رواجی طور نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا طریقہ ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے بن جانا اسلام. 4 لوگ جا رہے, ہم بھی جانا, اللہ کر رہے, ہم بھی کر رہے, نہیں. اگر ہم سوال کا جواب من ربوکا کا رب اللہ بول کے دے بھی دیے, اور تیرا دین کون سا اسلام بول کے دے بھی دیے سوال کا جواب, اور جو ہے تیرے نبی کون ہے بول کے جواب دے بھی دیے, تو اور ایک سوال ہونے والا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ تیرے کو کیسے معلوم کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تیرے کو کیسے معلوم کہ تیرا دین اسلام ہے؟ تیرے کو کیسے معلوم کہ تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے کو کیسے معلوم؟ تو انسان یہ نہیں بولتا کہ میں نے سنا تھا, اگر تو سنا ہے تو جا جہنم میں. یہ بھی ہم یاد رکھیں. آنسر کریکٹ دیا ہے, اللہ کا جواب دیا, اللہ ہے, رسول ہے, اسلام جو ہے نا دین ہے, جواب تو صحیح ہے. لیکن اور ایک بھی جواب, سوال یہ ہے تیرے کو کیسے معلوم؟ کیسے معلوم ہوئے؟ تو میں سنا تھا اس لیے یہ ہے بولے تو نو, رانگ آنسر. یو کاپیڈ دا آنسر, آپ کاپی کرے آنسر کو بولتے فرشتے. میں دین سیکھا. اللہ قرآن میں فرما رہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام.
اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. میں قرآن پڑھا اللہ پریشوں سے ہم قرآن پڑھے ہمارے کو معلوم ہے مول صاحب پڑھا ہے ہمارے کو قرآن ہم اسلام سیکھے. اگر ہم اسلام سیکھتے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے سوالات کے جواب ملتے ہیں یو آر کریکٹ صحیح ہے. لوگ بولتے تھے ہم بھی سنے لوگ بولتے تھے ہم بھی بول رہے یہ جواب اللہ کے پاس نہیں چلنے والا ہے. اس سے ہم کو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو سیکھنے کے لیے دین کو سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت نکالیں انشاءاللہ وقت نکالیں. اور وقت کب نکالیں گے ہم لوگ دین سیکھنے کے لیے جب ہمارے اندر دلچسپی ہوگی. when we have interest کون سا بھی کام کرنے کے لیے جو نا ہمارے اندر دلچسپی ہونا ہے ہمارے پاس انتھوسیازم ہونا کہ میں یہ سیکھنا یہ کرنا. اگر وہ ہمارے پاس دلچسپی نہیں ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہے نہ وقت نکال پائیں گے نہ ہمارا دل لگے گا نہ سیکھ پائیں گے. نو چانس. ہمارے اندر کیا ہے فکر ہونا دلچسپی انٹرسٹ ہونا کہ دنیا چھوڑ کے جانے والی ہے. بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے دکاندار بڑے بڑے جو ہے نا کمپنیز کے مالک دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کے ساتھ نہ کمپنی ہے نہ بہت پیسہ آیا نہ ڈالر آیا نہ جو ہے نا درہم آیا نہ جو ہے ریال آیا نہ انڈین روپیز آئے کچھ بھی نہیں آیا ان کے ساتھ. کیا ہے ان کے ساتھ نیک اعمال اور بد اعمال. نیک کام کرے تو نیک کام ہے بد کام کرے تو بد کام ہے. تو اصل نیکی کیا ہے اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا سب سے پہلی چیز. دین کی فکر ہے جو سیکھ پائیں گے ہم. دین کی فکر ہمارے پاس نہیں ہے اسلام کی فکر ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے ماں باپ بھی ہم کو کیا سکھاتے ہیں معلوم ہم جو ہے نا تو بڑا بن کے بڑا ہو کے جو ہے ڈاکٹر بننا تو بڑا ہو کے جو ہے انجینئر بننا تو بڑا ہو کے فلاں بننا تو فلاں بننا دنیا کی چیزیں بتاتے. ارے تو بڑا ہو کے مسجد میں نماز پڑھانا تو بڑا ہو کے مسجد میں جو ہے جمعے کا بیان دینا تو بڑا ہو کے لوگوں کو اسلام سمجھانا تو بڑا ہو کے لوگوں کو دین سمجھانا. اس کی فکر ہم بچوں کو کبھی بولے زندگی کبھی نہیں بولے. تو بڑا ہو کے لوگوں کو قرآن پڑھانا قرآن سیکھنا یہ لوگ خود نہیں سیکھے. ان کے اندر خود فکر نہیں ہے وہ جی ہمارے اندر خود وہ فکر نہیں ہے تو ہم کہاں سمجھائیں گے بچوں کو. اصل جو ہے اصل حقیقت کیا ہے کہ ہمارے پاس اسلام اور دین کا جو ہے نا تھوڑا سا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. رسمی طور پہ مسلمان ہیں ہم. اس کو ہم اچھا دماغ میں بٹھا لینا کہ جو مول صاحب جو بولے کہ رسمی طور پہ تھوڑا آگے آ جائے گا پیچھے آنے والوں کو نماز پڑھنے کا حاصل. ہم اس کو ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں آج جو ہم جمعے کی نماز کو آ رہے ہیں آج مسلمان جو جس لیول پہ ایٹ پریزنٹ جو ہے مسلمان وہ صرف رواجی مسلمان ہے. حقیقت میں جو مسلمان جس طریقے سے ہونا ہے ویسا نہیں ہے مسلمان ایسا نہیں ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے یا ایک انجینئر ہے. ایک ڈاکٹر کو انجینئر کو ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا بھائی اس کا کورس پڑھنا پڑتا اس کو سیکھنا پڑتا نہیں. یہ مسلمان ہے اور یہ نام کا مسلمان ہے یہ نام کا ڈاکٹر ہے نام کا انجینئر ہے. کبھی کالج کو گیا نہیں کبھی کلاسز اٹینڈ کیا نہیں کبھی کتاب کھولا نہیں کبھی پڑھا نہیں. انجینئر کیسا بنتا کبھی جو ہے کالج کو گیا نہیں کبھی میڈیکل پروفیسر کیا پڑھا نہیں. ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے کیا بھائی نہیں بن سکتا. جو بھی پروفیشنز میں آج جو بھی لوگ ہیں خالی جا کے کلینک کھولنے کے کرسی پہ بیٹھ گئے اپن پہن لیں گے تو ڈاکٹر بن گئے. میں کانٹریکٹ لے ان کا کانٹریکٹ میں گھر بنانا چاہ رہا ہوں میں جو ہے سول انجینئر ہوں سول انجینئر بن جاتا ہوں نہیں بنتا. اس کے پیچھے محنت لگتی ہے اس کے پیچھے دلچسپی ہونا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے دلچسپی. اس کے بعد اس کے لیے وقت نکالتا ہو. جب وقت نکالتا ہے تو سیکھتا ہے وقت نکالتا ہے سیکھتا ہے چیزوں کو سمجھتا ہے. جب جا کے وہ جو بھی بنتا ہے بن جاتا ہے ڈاکٹر انجینئر IAS IPS جو بھی بنتا ہے.
مسلمان کبھی فکر نہیں کرا کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن کھول کے پڑھنا ہے، میں مسلمان ہوں اسلام کو سیکھنا ہے، میں مسلمان ہوں جو ہے نا قرآن حدیث کو پڑھنا ہے، میں مسلمان ہوں جمعے کے بیان میں جلدی جانا ہے تاکہ میرے کو بڑا ثواب ملے، اور جو بھی مولوی صاحب بول رہے اس کو میں صحیح طریقے سے سمجھ جاؤں، سیکھ لوں۔ یہ فکر ہمارے پاس نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ تو کیا وہ ڈاکٹر یا وہ انجینئر یا وہ پروفیسر جو بھی ہے جن کے لیے وہ وقت نکالے نہیں، جو پڑھے نہیں، کیا وہ کامیاب ہو سکتے ان کی زندگی میں؟ نہیں ہو سکتے۔ قیامت تک وہ کلینک میں بیٹھ جائے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے ڈاکٹر، کیسے انجینئر، کیسے وہ پروفیشنل بن پائیں گے جبکہ وہ لوگ اس کے پیچھے محنت نہیں کرے، اس کو پڑھے نہیں، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لوگ وقت لگائے نہیں، تو ان کو اس کی چیز کی اہمیت نہیں معلوم اور ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو آج مسلمان بھی اس طریقے کے ہے کہ ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، بس مسلمان ہے تو صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ کیا فائدہ، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا جو ہے مشقت اٹھاتے ہیں، نہ حلال سوچتے ہیں نہ حرام سوچتے ہیں، اتنی محنت کر کے اولاد کے پیچھے اتنی جو ہے نا جستجو لگا کے جو ہے نا پورا مال دولت سب کچھ کرتے ہیں، جب آپ مر جاتے ہیں تو یہ ایک دن یا 2 دن سے بڑھ کے تمہاری میت اس گھر میں رہنے والی نہیں ہے، نہ بیوی اس میت کو رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ اولاد اس کو رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ارے کئی کو فکر کر رہے، تمہاری فکر تم کر لو اور آخرت کو بنا لو بس۔ اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں، حلال اور حرام کا کی ہم تمیز کریں اور جو نا حلال طریقے سے رزق کو کمائیں، جو بھی اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے، اور جو بھی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ہمارے بچوں کو بہترین پروفیشنلز بنائیں، اس چیز کے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اتنی بھی فکر نہ کریں کہ زندگی میں ہمارے دین نہیں ہے، اسلام ہے، دین ہے، پھر وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، سب جو انسان کامیاب ہے، الحمدللہ کامیاب ہے، کامیاب ڈاکٹر ہے، کامیاب انجینئر ہے، جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کو اس چیز کا علم ہے کہ اس کا رب کون ہے، اس کو اس چیز کا علم ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں شرک ہے، میں شرک نہیں کرنا ہے، سب سے بڑا جو ہے نا طریقوں کے اندر جو غلط طریقے جو ہے نا بدعت ہے، جو بھی بدعت کریں گے وہ لوگ جو ہے نا صحیح راستے پر نہیں ہے، شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ درگاہ پرستی، تعویذ، گھنٹے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ بابا پیر مرشد وہ جو بھی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ میں مسلمان ہوں، 5 وقت نماز پڑھنا میرے اوپر فرض ہے، میں چاہے ہاسپٹل میں جاب کروں یا جو ہے نا سائٹ پہ میرا انجینئرنگ کا میرا ورک چل رہا ہو، یا میں کچھ بزنس کر رہا ہوں، میری کرانہ کی دکان ہے، یا میں جو ہے نا کچھ بھی میرا پروفیشن ہے، لیکن 5 وقت کی نماز میرے اوپر فرض ہے، میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، دور دور تک مسجد کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن ظہر کا وقت ہو گیا، کار کو ہم بازوق روکیں گے، اگر پیسنجرز بیٹھے بھی ہیں تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ میرے کو 10 منٹ کا وقت دیجئے، میرے کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے کاروبار میں کیسی برکت ہوگی۔ آپ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل، آپ جو بھی پروفیشن کے ایسپیرنٹ ہیں، اگر وہ چیز آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حکم کو مانتے اپنی زندگی گزاریے، انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروفیشن میں کامیاب ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو نہیں دے گا تو کس کو دے گا جی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے لیے بنایا سب کچھ، انسانوں کے لیے بنایا، چاند کو، تاروں کو، آسمان سے بارش برسانا، یہ موسم کا بدلنا، یہ سب کیا اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانی ہے، سب کس کے لیے ہو رہا؟ ہم انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے اندر اشرف المخلوقات تو انسان ہے، تمام مخلوقات کے اندر، اور بہترین امت مسلمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے سورج کو صبح میں طلوع کرنا، شام میں جو ہے نا غروب ہو رہا، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ آسمان سے بارش جو برس رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے سجدوں کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا رہا۔
الحمدللہ اس کا ہم ایمان رکھیں، اس کو ہم سمجھ جائیں تو جو بھی ہے الحمدللہ یہ سب ہمارے لیے ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، وقت پر نمازوں کی پابندی کریں، اور جو ہے اللہ کے جو احکامات ہیں ان تمام کے تمام احکامات کو ہم بجا لانے والے بنے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم کو ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے، اور اسلام اور دین کو سیکھنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فکر عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو بھی سنے اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک فکر لائے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کو سمجھ کر انشاءاللہ عمل کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمان نوجوانوں کو بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مسلمان نوجوانوں کی جان کی، مال کی عزت و آبرو کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مسلمان جو بھی پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی جہاں کہیں بھی جو ہے نا مشکلات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے، جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے جو بھی دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، مسلمان بھائی یا بہنیں جو بھی دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو گھروں اور جنت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایمان پر، اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کے اللہ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نوجوان جو بھی جو ہے نا چیزوں میں کوشش کر رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو ہے نا بہترین جو ہے نا نوکریاں عطا فرما، بہترین ان لوگوں کو جو ہے نا تعلیم ان لوگوں کو عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جو ہے نا پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی جو ہے نا لوگوں کی جو چاہت ہے اللہ ان کو، ان کی چاہتوں کو دور جو ہے نا پورا فرما، اور غیب سے ہماری مدد فرما، ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرما، آمین یا رب۔ الحمدللہ